آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک کا مختصراً ترجمہ اور تفسیر۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ الانعام قرآن پاک کی یہ چھٹی سورت ہے اور یہ اس 7واں پارہ ہے اور اس پارے کا یہ 10واں رکوع ہے، 7ویں پارے کا یہ 10واں رکوع ہے اور سورۃ الانعام کا یہ 4تھا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ اس آیت مبارکہ کا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو یہ کچھ یوں ہوگا کہ قد کا مطلب ہے تحقیق، خسر مطلب گھاٹے میں پڑے، الذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء ملنا، اللہ کا مطلب تو اللہ ہی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کا مطلب جب، جاءتہم آپ پہنچی ان پر، الساعہ کا مطلب ہوتا ہے قیامت، بغتہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک، قالو کا مطلب ہوتا ہے وہ کہنے لگے، یا حسرتنا مطلب ہائے ہم پر افسوس، الا پر، ما فرطنا جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس میں، وہم اور وہ، یحملون اٹھائے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، الا کا مطلب پر، ظہورہم اپنی پیٹھ، جمع پیٹھ کی یہ جمع ہے، وہ ظہور، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور ظہورہم مطلب ان کی پیٹھیں، الا کا مطلب آگاہ رہو، سا کا مطلب برا، ما یزرون مطلب جو وہ اٹھائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جس نے اللہ سے ملنے کی تکذیب یعنی جھٹلانا کی، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفتن آ پہنچے گا کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے، یعنی اپنے گناہ، اپنے وزن چاہے نیکیوں کے ہیں چاہے برائیوں کے ہیں، وہ اپنے پیٹھ پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ شے جس کو وہ لادیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے، اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے، آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فرطن فیہا میں ضمیر الساعہ کی طرف راجع ہے، یعنی قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی، یا الصف کا سودا کی طرف راجع ہے، جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کنا ہے، اس لیے کہ نقصان سودے میں ہی ہوتا ہے، اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر خرید کر انہوں نے کیا، یعنی یہ سودا کر کے ہم نے سخت کوتاہی کی، یا حیات کی طرف راجع ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے جو کوتاہیاں کیں۔ یہ تفسیر فتح القدیر کی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کے، اور دار الآخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ قد نعلم انہ لا يحزنك الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و ملال پہنچتا،
اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں، آپ کو وہ صادق و امین مانتے ہیں، اصل میں یہ آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایات سے اس امر کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے۔ آج بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، رفعت کردار اور امانت و صداقت تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں اور اس موضوع پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہیں، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ انقباض محسوس کرتے ہیں، آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ و قیاس اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس بعد پیغمبروں کی بعد خبریں پہنچ چکی ہیں، ایذائیں پہنچائیں گئیں یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تکذیب کی جاتی رہی ہے۔ بس آپ بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آ جائے جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی، اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ وغیرہ من الآیات الصافات، دوسری جگہ یہ جو فرمایا کہ یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچے، اور آگے فرمایا کہ اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اس کی تفسیر یوں ہے، بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب و منصور رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اور آپ کے پاس بعد پیغمبروں کی بعد خبریں پہنچ چکی ہیں، تو یہ کون سی خبریں ہیں جن سے واضح ہے کہ ابتدا میں گو ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، انہیں ایذائیں پہنچائیں اور ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور نجات ابدی انہی کا مقدر بنی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو اور پھر کوئی معجزہ لے آؤ، تو اور اگر اللہ کو منظور ہو تو ان سب کو جمع کر دینا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماندین و کافرین کی تکذیب یعنی جھٹلانا سے جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی، اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا ہی تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کی قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے، یعنی آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھائیں، اول تو ایسا کرنا آپ کے لیے محال ہے، اور اگر بالفرض آپ ایسا کر بھی دکھائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے، جس کا مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم میں نہیں کر سکتے۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک راستے پر لگا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور نہ تھا کبھی۔ اس کے لیے لفظ کن سے پلک جھپکتے میں یہ کام
ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ کن کہنے سے ہی سارے معاملات طے پا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلے اور صرف اس کے اپنا ایک لفظ کن کہہ دے، جس سے ہم سب مسلمانوں کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ دوسرا یہ جو فرمایا کہ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقدیر سے ہے، اس لیے اسے اللہ ہی کے سپرد کر دیں، وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بہتر سمجھتا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ کی طرف لائے جائیں گے۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اور ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے، جس طرح وہ سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہیں، یہ بھی چونکہ اپنی عقل فہم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اس لیے یہ بھی مردہ ہی ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ یعنی ایسا معجزہ جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے یا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر دیا جائے، جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے امتحان کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، تو پھر فوراً انہیں اسی دنیا میں ہی سخت سزا دے دی جاتی۔ یوں گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے، جو اللہ کے حکم و مشیت کی حکمت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَامٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ یعنی انہیں بھی اللہ نے اسی طرح پیدا فرمایا جس طرح تمہیں پیدا کیا، اسی طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں دیتا ہے، اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت و علم کے تحت داخل ہیں۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی، مطلب یہ ہے کہ کتاب دفتر سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی وہاں ہر چیز درج ہے، یا مراد قرآن ہے جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً بُشْرَةً لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہاں پر سیاق کے لحاظ سے پہلا معنی زیادہ قریب ہے، اقرب ہے مطلب زیادہ قریب ہے۔ پاس جمع کے اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ یعنی تمام مذکورہ گروہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے علماء کے ایک گروہ نے استدلال ثبوت کیا ہے، جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کر کے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ جس طرح یہ بات ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ بعض علماء نے حشر سے مراد صرف موت لی ہے، یعنی سب کو موت آئے گی، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے۔ اور درمیان میں مزید جو باتیں آئی ہیں وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں، اور حدیث مذکور جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا ذکر ہے بطور تمثیل ہے، جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی اہمیت و عظمت کو واضح کرنا ہے، یا یہ کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلا دیا جائے گا، پھر دونوں معدوم کر دیے جائیں گے، فتح القدیر وغیرہ، اور اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔
والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گنگے ہو رہے ہیں، اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ آیات الہی کو جھٹلانے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور نہ ہی اپنی زبانوں سے حق بات بولتے ہیں، اس لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گنگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھی گرے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی جس سے ان کی اصلاح ہو سکے، پس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر فرمایا تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے، لیکن اس کا یہ فیصلہ یوں ہی علل ٹپ نہیں ہو جاتا بلکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ گمراہ اسی کو کرتا ہے جو خود گمراہی میں پھنسا ہوتا ہے، اس سے نکلنے کی وہ صحیح کرتا ہے، نہ نکلنے کو وہ پسند ہی کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ مزید سورۃ بقرہ آیت نمبر 26 کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے پھر جس کے لیے تم پکارو گے، اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ ارائیتکم میں قاف اور میم خطاب کے لیے ہے، اس کے معنی اخبرونی مجھے بتلاؤ یا خبر دو کے ہیں۔ اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 561 کی تفسیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔ انسان ماحول یا آباء و اجداد کی مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا رہتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے۔ نظر و نیاز بھی انہی کے نام نکالتا ہے، لیکن جب کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے اور بے اختیار پھر اسی ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیے۔ کاش لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات اخروی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت یعنی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے۔ تو محترم ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا درس جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 پر محیط ہے اور یہ 7واں پارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول عام فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔